جن کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ کچھ کرنا ہے، ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، اتنی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جتنا کہیں وہ اتنا، اور جو باقی چیزیں درمیان کے فلرز ہیں وہ سب اسی لیے تو ہیں کہ اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، نہیں پہنچائے گئے آج تک، اب سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اس کو اپنے لیے بہتر سے بہتر طور پر استعمال کریں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، الیکشن کے نتائج آ گئے اور مجھے اس پر کسی تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی پنڈت آگے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر سے بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے سب کچھ، بہت سی باتیں میں نے نہیں سنی ہوں گی، کچھ باتیں جو کہی جا رہی ہیں آگے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ مودی جی کو گھر واپسی کرنی ہوگی، اپنے گھر RSS واپس جانا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ جس اسٹول پر وہ کھڑے ہو کر اپنا قد موہن بھاگوت صاحب سے اونچا دکھا رہے تھے اور اپنا قد شنکراچاریوں سے اونچا دکھا رہے تھے، اس اسٹول سے اترنا ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ UP کا سب سے زیادہ بڑا اثر پڑا ہے اتر پردیش کے نتائج کا، اوورآل جو رزلٹ ہیں، اور اتر پردیش میں یوگی جی اور مودی جی کی جو ٹسل ہے، جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہوا، اس میں یوگی جی کا گیم تھا۔ وہ مودی کو اور زیادہ بہت طاقتور دیکھنا ان کے مفاد میں نہیں تھا۔ تو بہت سی جگہوں پر جو BJP کے MLA تھے، انہوں نے اپنے BJP کے کینڈیڈیٹس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں رامپور میں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ تو جن کے ساتھ مل کے سرکار بنا رہے ہیں، ان کا تو پرانا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2026 میں، ایک سال نوٹ کر لیجیے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2026 میں دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس جگہ وہ جو اپنے نتائج وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس جگہ جانا چاہتے تھے، اس میں ان کے بریک لگ رہے ہیں، ان پارٹیوں کی وجہ سے جو ان کے ساتھ جن کی سپورٹ ان کو لینی پڑ رہی ہے۔ اس 2026 کے لیے یہ دلیل بھی آ رہی ہے کہ پھر سے الیکشن ہوگا۔ اس وقت جو پارلیمنٹ میں 542 سیٹیں ہیں، یہ 1971 کی آبادی کی بنیاد پر ہیں۔ تب آبادی تھی ملک کی 55 کروڑ۔ تو ڈی لمیٹیشن، بیچ میں قانون پاس ہو چکا ہے، ڈی لمیٹیشن آخری، یعنی دوبارہ کانسٹیٹوئنسی الگ الگ ہونا، آبادی ہو جائے گی 2026 تک 1 ارب 40 کروڑ۔ تو یہ سیٹیں 55 کروڑ آبادی کے لحاظ سے ہیں 542۔ پارلیمنٹ ہاؤس بھی اتنا بڑا بنوایا گیا ہے کہ اس کے اندر 800 بیٹھ سکے، سیٹیں وہاں پر بیٹھنے والوں کی ہوں۔ اور 2026 تک جو بیچ میں قانون بن چکا ہے کہ 2026 تک ڈی لمیٹیشن ہونا ضروری ہے، کا لا میں امینڈمنٹ ہو چکا ہے۔ تو پھر اس قانون کی بنیاد پر اب جو سیٹیں ہوں گی وہ تقریباً 200 سیٹیں بڑھ جائیں گی پارلیمنٹ کے اندر، اور 200 سیٹیں بڑھانے کے لیے ڈی لمیٹیشن ہوگا، اور اس کے لیے پھر دوبارہ الیکشن ضروری ہو جائیں گے۔ یہ طرح طرح کی جو سیاسی پنڈت ہیں ان کی قیاس آرائیاں ہیں، ان کے اندازے ہیں۔ میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ تو سب سیاسی جوڑ توڑ تھے، اندازے تھے۔ آگے کے حالات کدھر جائیں گے اس کی کنجی مسلمانوں کے پاس ہے۔ بڑا عجیب لگے گا یہ سن کر، اس لیے کہ یہ تو سیاسی اچھوت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہندوتو والی پارٹی ہے، انہوں نے تو ہر ایک کو اپنے یہاں سے، نہ پارلیمنٹ میں نہ کسی اسمبلی میں، ہر جگہ پر سیٹیں دینا انہوں نے بند کر دیا۔
اور پارٹی میں بھی جو اکا دکا چاپلوس مسلمان تھے انہیں بھی ہٹا دیا، ان کا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صاف میسج دے دیا انہوں نے اپنے جو کچھ چاپلوس مسلمان ہیں انہیں کہ تم نیچے رہو، وہاں پارلیمنٹ اور اسمبلی تمہاری جگہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری ہندو تو نہیں بلکہ وہ ہم یہ کہہ لیں ہندو نیشنلسٹ پارٹیز، وہ یہ تو نہیں کرتی، ٹکٹ دیتی ہیں جہاں پر ان جگہوں پر جہاں مسلمان اچھی تعداد میں ہیں، لیکن جتنے اہم اونچے قداور مسلمان تھے وہ انہوں نے سب ہٹا دیے۔ فیصلوں میں سامنے کہیں مسلمان نظر نہیں آئے، کیمپیننگ میں کسی جگہ مسلمان نہیں جائیں، پہلے جاتے تھے غلام نبی آزاد اور سب ان ہندو اکثریت علاقوں کے اندر، اور اس کا اثر پڑتا تھا۔ انہوں نے بھی یہ احتیاطیں کی، اس درمیان میں سافٹ ہندوتو بھی چلایا جو جس نے بیک فائر کیا۔ وہ ایسے حالات کے اندر جب انٹرنیشنل پریس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو سائڈ ٹریک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی کوئی ویلیو اہمیت کسی طرح کی اس ملک میں بچ نہیں رہی، ایسے حالات میں یہ کہنا کہ آگے کے حالات کی کنجی مسلمانوں کے پاس ہے، بظاہر بہت عجیب بات ہوگی۔ عجیب بات ہو سکتا ہے ہو، بشرطے کہ جو 2 سال کی مہلت ملی ہے، ابھی 2 سال باقی ہے نا اس میں، یہ اور لوگ بھی 2026 کی باتیں جگہ جگہ سے کر رہے ہیں اپنی اپنی کیلکولیشنز کی بنیاد پر۔ میں 26-27 سال سے کرتا چلا آیا ہوں اور زیادہ پہلے سے۔ یہ جو 2 سال اس کی ایک لیز ملی مہلت، جب سرکار تو انہی کی بنی جن کے گولز اور عزائم جو ہیں وہ بہت اتنے واضح ہیں کہ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ بریکس کے ساتھ ان کو پاور ملی۔ یہ مہلت 2 سال کی ہے، اس 2 سال کی مہلت میں فیصلہ آگے کیا ہوگا، کیا حالات بنیں گے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے مسلمانوں۔ ووٹ تو اس بار بھی مسلمانوں کی اکثریت نے ان کے خلاف دیے، ہندوتو پارٹی کے، اور کیا ان کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ؟ ان کے ہاتھ میں وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے قوانین بنائے جو غیر متبدل ہیں، جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اور جسے مسلمان سامنے نہیں رکھتے، ہر جگہ سیاسی حل سوچتے، یا پھر وہ مذہبی حل اس طرح کا سوچتے ہیں کہ سب نمازیں اور بڑھا دیں، تہجد بھی پڑھنے لگ جائیں اور جو ہیں ان کے اندر لگ جائیں، چلہ کشی کے اندر، یا اس طرح کی کوئی جو مذہبی لوگ ہیں بات کرتے ہیں۔ اسلام ایک نظام ہے، اور قوموں کے عروج اور زوال، رائز اینڈ فال، اس کے قرآن نے اصول دیے ہیں، وہ اصول سب کے لیے ہیں، وہ ناقابل تبدیل ہیں، وہ ہمیشہ اپلائی ہوتے رہے۔ ان اصولوں کے اندر اب میں اصول بتانا شروع کرتا ہوں آپ کو۔ ایک اصول یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ جو ہے وہ پاور کو، اقتدار کو بدلتا اور تبدیل نہیں کرتا رہتا تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اگر اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو پاور میں ریپلیس نہیں کرتا رہتا تو ہوتا کیا؟ تو یہ ہوتا کہ مسجدیں ہی نہیں، گرجے، عیسائیوں کے سیناگوگ اور پھر باقی لوگوں کے مٹھ، یہ سب جو آتا وہ دوسروں کی توڑواتا چلا جاتا، اور اللہ کو پسند نہیں کہا۔ ان سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بڑی عجیب بات کہی۔ غلط سمجھ رہے ہیں، غلط طریقے سے لے رہے ہیں، لیکن اسی کو سمجھ کر لے رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے جو قرآن نے کہی۔ تاریخ پوری گواہ ہے اس کی، چاہے وہ محمود غزنوی ہوں، اس کے بعد ان کا کیا حالت ہوئی اور کیا پاور ہوئی، کافی عرصے تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا، چاہے وہ درمیان کے لوگ ہوں اور حکومتیں ہوں، اور چاہے یہاں ہندوستان کی تاریخ کی حکومتیں ہوں۔ فوراً نہیں ہوتا، لیکن ہم وقت جس رفتار سے سامنے جا رہا ہے اور جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی پھر مہلت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو فیصلے اب جلدی جلدی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ایسے ہی ہیں فیصلے، اس لیے کہ ایک اصول دیا ہے قرآن نے۔ ایک جھٹکا ان کو دیا گیا، پاور میں تو لائے گئے،
اس لیے کہ آگے بھی بہت سی لسٹیں بنا رکھی ہیں توڑنے کی، توڑ پھوڑ کرنے کی، اور یہ بھی دکھا دیا گیا کہ ایودھیا کے اندر ہار گئے تم، بانسواڑہ میں ہار گئے، راجستھان کے جہاں سب سے زیادہ زہریلی تقریر کی تھی وہاں ہار گئے، یہ بھی درمیان میں دکھا دیا گیا۔ اب میں نے اصول بتایا، ایک اصول یہ ہے، اور اصول سن لیجئے، قوموں کے عروج و زوال کے پاور کیوں تبدیل کرتا ہے اللہ، اور قومیں کون سے آتی ہیں، کون سی تباہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور ہلاک ہونے کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ سب مر جاتے ہیں۔ مثلاً اگر اس کا رزلٹ تھوڑا سا اور مختلف ہوتا اور کیجریوال کی جگہ مودی جی ہوتے تو یہ عذاب تھا ان کے لیے، یہ ہلاکت تھی، یہ ہلاکت ہوتی ہے، ہلاکت اسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، کسی گروہ کو ہم ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ اس کے آگے دو باتیں کہیں، دو اصول آ رہے ہیں اس آیت کے اندر، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، جب تک وہ ان کے درمیان میں ہم امپورٹنٹ اہم جگہ پر کوئی پیغام پہنچانے والا جو ہے ایسا نہ بھیج دے جو ہماری باتیں ڈیلیور کر دے، نہیں کہ کنورٹ کرا دے، جو ہماری باتیں ٹھیک سے پہنچا دے، اس وقت تک ہم سزا نہیں دیتے نافرمانوں کو یا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور اسی آیت کے اندر پھر آگے کہا کہ اور جب ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں کسی قوم کو، کسی گروہ کو، تو وہ صرف ظالموں کے لیے ہوتی ہے ہلاک، صرف ظالم ہلاک ہوتے ہیں، اجتماعی عذاب جو اجتماعی ہلاکت ہوتی ہے۔ اب یہ دو اصول سامنے آ رہے ہیں جو قرآن کے دیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، نیچے اصل میں اس کے تحت فیصلے چل رہے ہوتے ہیں یہاں پر ان کی عقلوں جو اللہ نے بتا رکھا ہے۔ ایک اصول یہ ہے، پھر دوسرا بہت اہم اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بتایا میں نے آپ کو، کہا کہ صرف ظالم ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ کبھی تم نے تاریخ پر غور کیا ہے کہ ہمیشہ ظالم ہی ہلاک ہوئے ہیں؟ اگر اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ ہلاکت صرف ظالموں کے لیے تھی۔ اس بات کو بہت واضح کر دیا۔ یہاں پر مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ ہندوتو والے ظالم ہیں، انہوں نے بڑے ظلم کیے، باقی دنیا کا پریس بھی بہت یہ کہتا رہا ہے، اس بات کے اوپر توجہ دلاتا رہا ہے کہ بڑے ظلم کر دیے، اور یہ ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر انہیں ہلاک ہو جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا ظالم ہلاک ہوتے ہیں، لیکن بتا دیا نا درمیان میں اس وقت تک نہیں ہلاک ہو سکتے جب تک تم دعوت پہنچا نہ دو، ڈیلیور نہیں کر دو، اس وقت تک نہیں۔ بہت واضح کر دیا قرآن شریف میں، اور دوسری آیات ہیں بہت سی جہاں یہ کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے بظلم، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، الا واہلھا غافلون، اگر دعوت نہیں پہنچی ہے، لوگوں کو صحیح بات معلوم نہیں ہے، یہ ذمہ داری پہ اتری تو یہ ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، تو تمہارا رب اس وقت تک نہیں کرتا ہے۔ قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہوئی اور ان اصولوں کو بتاتی ہوئی، میں نے شارٹ میں آپ کے سامنے مختصر ایک ایک رکھی۔ اب اگر ہلاکت کا سلسلہ یعنی تباہی کا سلسلہ لگاتار پوری دنیا میں اور یہاں پر زیادہ مسلمانوں کا چل رہا ہے لگاتار، تو قرآن کا فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ظالم یہ قرار پا رہے ہیں، لیکن پھر یہ بات کہی کہ وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں، غفلت میں ہوں اور ہم ہلاک کر دیں، تو ایسا ظلم ہم نہیں کریں گے۔ بڑے کلیئر آپشنز مسلمانوں کے پاس، بہت کلیئر، کوئی کنورژن نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنورژن نہ کرائے، پیغام پہنچا دیں، اتنی ہی ذمہ داری رکھی ہے مسلمانوں۔ اگر یہ نہیں کیا، اپنے مقام سے ہٹ گئے،
تو پھر اللہ کی نظر میں ظالم قرار پائے. ظالم یہ رہیں گے اس وقت تک اور ہلاکت ان کی جاری رہے گی. اتنا سا کرنا تھا کہ خود اس ٹائٹل سے نکل جائیں کہ ظالم ہیں، اور پھر اگر وہ اس کے بعد کریں گے زیادتی اور قبول نہیں کریں گے تو پھر ظالم وہ ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد دیکھ لیں کہ کیسے ان کی ہلاکت شروع ہو جاتی ہے. یہ اتنی سمپل سی بات تھی. میں ہندوؤں کی ہلاکت کی بات نہیں کر رہا، بڑے اچھے لوگ ہیں. میں ظلم کرنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو پیغام پہنچایا گیا اور اس کے بعد پھر وہ زیادتیاں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ اتنا سا کام تھا، امت کی حیثیت سے کام یہی تھا. پھر کچھ چیزیں اور سن لیجئے جو قرآن نے آگے کے لیے، یہ تو اصول بتائے تھے، کچھ آگے کے لیے پریڈکٹ کر دی ہیں شرطوں کے ساتھ. سارے فیصلے آگے کے شرطوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہ کریں گے تو یہ مل جائے گا. وہ ساری چیزیں ان شرائط کے ساتھ میں ہوتی ہیں، انہیں بھی سن لیجیے. جب عذاب کی بات ہو رہی تھی تو عذاب کے بارے میں سنیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کن لوگوں پر جب ظالم یہ قرار پائے، تو قرآن نے ایک بات اگر فائنل ہمیں محسوس ہو رہی ہے اللہ کے کلام سے کہ ظلم انہوں نے کیا ہے اور ابھی تک توجہ نہیں ہے، سارے سیاسی حل ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر عذاب کی آخری مدت بتائی ہے. قرآن نے کہا کہ اصول پھر یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وہ آسمان سے، آسمان دنیا سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، تدبیر فرماتا ہے، اور پھر وہ امر واپس اٹھا لیا جاتا ہے ایک دن میں جو تمہاری گنتی میں 1000 سال ہے. 1000 سال والی دو آیتیں اور سنیے، بس یہی دو ہیں، دو اور ہیں. جب 1000 سال کی یہ بات آئی اصول کی، تو پھر 1000 سال کی دو آیتیں میں نے اور رکھی. کہا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یقین نہیں کر رہے، تم کہتے چلے جا رہے ہو، بتائے چلے جا رہے ہو، اللہ کے کلام سے بتا رہے ہو، کہتے کہیں نہیں آتا عذاب. یہ پوچھتے ہیں کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو. قل، ان سے کہہ دو، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے مہلت ایک دن کی ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے. وہ ایک دن تو بتایا جا چکا کتنا بڑا. پھر اور کہا دوسری جگہ سورہ حج کے اندر وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. یقین نہیں ہے یہ جلدی کرنا ہوا، اپنی انہی جو لائنز وہ سمجھتے انہی پہ پڑھے چلے جا رہے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. لیکن اسے یاد رکھیں کہ تمہارے رب کا ایک دن 1000 سال ہوا کرتا ہے. آخری امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 500 سال کا صرف اس امت کے لیے ایکسٹینشن. ابو داؤد کی حدیث ہے، یہاں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب نہیں دہرا رہا ہوں وقت کی وجہ سے. 1500 سال، یہ 1500 سال کی گنتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا نبوت سے. یہاں بھی شرطیں، کب پیدائش سے گنتی کی جائے گی اور کب کن حالات کے اندر نبوت سے گنتی کی جائے گی. یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ کنڈیشنل ہے. پیدائش سے گنتی کریں تو وہ 2026 میں پورے ہو رہے ہیں 1500 سال، ورنہ 40 سال وہ آگے جاتے ہیں اگر نبوت سے کریں. اس درمیان کی بھی شرائط ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی تو پھر کیا ہوگا. قرآن نے کہا کہ ایک قوم بدلے گی. قوم بدلنے کا 3 آیات کے اندر بہت کلیئر ذکر ہے، باقی اور جگہوں پر تو اشارتاً ہے. سورہ محمد کے اندر ہے آخری آیت کے اندر، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 39 کے اندر ہے. میں آیت نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جہاں کلیئر کہ تمہارے اندر کیا کیا وہاں چارج شیٹ ہے، کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تبدیل کر کے دوسروں کو لے آئے گا، ایک دوسری قوم کو تبدیل کر کے لے آئے گا. کا مطلب ریپلیس کرے گا تمہیں، تم اس کی نظر میں امت کی حیثیت سے باقی نہیں رہو گے، امت تو رہنی ہے قیامت تک. تو پھر اللہ دوسروں کو لائے گا، تبدیل کر کے لائے گا. چارج شیٹ سن لیجئے کہ کیا کمی ہوگی اور اللہ کو کیا پسند ہے. پہلی چیز کہ جو اس کے اندر چارج شیٹ ہے اس میں سے چند باتیں رکھ رہا ہوں ان تینوں آیات کے اندر.
تم بخل کرنے لگو گے کنجوسی خرچ کرنے میں۔ اللہ نے کہا تم سے اگر سب تمہارا مانگ لیتے تو پھر تو سچ مچ کرتے، لیکن سب نہیں مانگا ہے۔ جتنا اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے اس میں تم بخل کرتے ہو، ہاتھ کھینچتے ہو، کنجوسی کرتے ہو، سوچتے ہو زکوٰۃ سے کام چلے، الٹی زکوٰتیں بہت سے لوگ کھا جاتے ہیں ذمہ دار جو ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ جان و مال، یہی دو باتیں پورے قرآن کے اندر ہیں، پورے دین کی، جان خرچ کرنا، مال خرچ کرنا۔ 50% یہ ہے کہ مال خرچ کرنا۔ مال کی محبت میں تم بخل کرنے لگے ہو۔ وہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں جنہیں لایا جائے گا، جب ان کو واضح ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں محبت آتی ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر چارج شیٹ کے اندر ایک دوسری اہم بات بتائی، تمہارے اندر وہ مصلحتیں آ جائیں گی، یخافون لومۃ لائم، کہ تم لوگوں کی ملامت سے کون کیا کہہ رہا ہے اس سے ڈرنے لگو گے۔ وہ نہیں ڈریں گے کون کیا کہتا ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ اسی کو وہ اللہ اعلان اس راستے پر جائیں گے۔ پھر ایک اور بہت اہم بات دو، کہ اللہ کے راستے میں نکلنا بند کر دو گے، اور اللہ کی راہ کا مطلب مسلمانوں کی اصلاح نہیں، اللہ کے راہ میں نکلنا ان کو لوگوں کو لیڈ کرنا اور بتانا امت کی حیثیت سے، وہ تم بند کر دو گے۔ اور آخری بات بہت اہم ہے چارج شیٹ کے اندر، کہ اللہ کی محبت غائب ہو جائے گی تم میں سے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صاحب رسول اللہ سے تو بہت محبت ہے، ہونی چاہیے، لازم ہے، لیکن یہاں رک جاتی ہے بات جا کے اس جگہ، وہ اس سے آگے نہیں جاتی کہ اللہ سے بہت محبت ہے، اللہ سے بے پناہ محبت ہے۔ یہاں ہے، وہ جو لوگ لائے جائیں گے ان کے اندر ہے، غلط جگہ ہے صرف۔ وہ جسے اپنا مالک سمجھ رہے ہیں، جیسے بتایا نا عبادت گاہ، اس لیے کہ ان سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہاں وہ یہ ابھی تمہاری اس کی وجہ سے کہ وہ غافل کی فہرست کے اندر ہے، تمہاری کمی کی وجہ سے انہوں نے صحیح مالک کو نہیں پہچانا، لیکن وہ چیز ہے ان کے اندر محبت والی۔ کتنے لوگ اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تقریریں کرنے والے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان مذہبی لیڈر ہیں۔ اللہ کی محبت کی بات کتنے لوگ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو دن رات تقریریں ہوتی ہیں، صحیح ہیں اور درست ہیں، لیکن اللہ کی محبت کو اس سے کچھ آگے بڑھ کر ہونا چاہیے نا۔ اللہ کی محبت پر کتنے لوگ زور دیتے ہیں؟ سب محبت تو ہے، آٹومیٹیکلی ہے، تو پھر رسول اللہ کی بھی آٹومیٹیکلی ہے، اس کے اتنا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ سرے سے غائب ہو گیا ہے اللہ کی محبت والا حصہ۔ آپ کو مسلمان عالموں کے ذریعے، مسلمان اچھے جو اچھے کہلاتے ہیں اور جو سدھارک ہیں، ان کے ذریعے اللہ کی محبت پہ زور دینا نہیں ملے گا، سوائے چند گروہوں کے جو چھوٹے چھوٹے سے اور ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ کہا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں، قوم بدل دی جائے گی اس کی وجہ سے، ان میں ہوگی یہ بات، تو پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، یحبہم ویحبونہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تم میں اس کی محبت نہیں ہے تو پھر انہیں لائے گا نا جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو بڑی کامن سینس کی بھی ویسے بات تھی، وہ واضح بھی کرتی۔ محبت اگر ہم سننے کو ملے تو آچاریہ پرشانت کے یہاں ہے جو محبت پر زور دیتے ہیں۔ محبت سننے کو ملے اگر تو ان کے اندر ہے جو اسکون والوں کے اندر ہے، چاہے وہ اس کو ناچ گانوں طریقے غلط ہو گئے ہوں، جھوم کر اس کی محبت میں جھومنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے اصل مالک کی پہچان ہٹ گئی ہے ان میں سے۔ بعد میں محبت اگر ہے تو رادھا سوامی والوں کیا ہے، جو صرف اس کی محبت میں ڈوبنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس کی محبت میں کریں۔ تو وہاں اور بہت سے ہیں، وہاں ایک تربیت کا نظام چل رہا ہے، اس سے محبت کا صرف اس کو ریپلیس کرنا ہے اور بدلنا ہے، وہ تمہارے پیغام کے ذریعے ہوگا کہ یہ تھا، اصل یہ ہے، تم نے اس کو ہی سمجھ کر کیا لیکن غلط جگہ کیا، یہ تمہارا صرف پہنچانا تھا، اور نہیں مانیں گے سمجھنے کے بعد بھی تو پھر اللہ کے ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ اتنی سمپل اور اتنی آسان بات تھی، تب تھی آسان کہ جب آپ ان کو قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھیں۔ یہ اصول وہ جو کائنات کا مالک ہے، ہر ایک کو جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس نے اصول دیے اور سب کے لیے دیے ہیں، ساری قوموں کے لیے ہیں، یکساں اصول ہیں، یہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ 2 دن کی لیز ملی اور مہلت ملی، اگر
جو حالات چل رہے تھے اس سے اور زیادہ سخت ہو جاتے اسی وقت ابھی سے. وہ تو فائنل ڈیڈ لائن طے ہے، اس ڈیڈ لائن پر کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں بڑی. وہ تبدیلیاں دو طرف جا سکتی ہیں، ایک طرفہ نہیں. یا تو وہ ہوا کہ قوم جو ہے بدل کر اور اس نے پھر وہ صحیح راستے پر آئی، اور ان کو لانے والے جو ہیں وہ اللہ کے ان سرفراز ہوئے. اور یا یہ ہوا کہ پھر جو ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اتنا سب معلوم ہو جانے کے باوجود کہ اللہ کا کلام تمہارے پاس آ چکا ہے، تو پھر تمہاری ہلاکت فائنل تمہارے لیے طے ہے، سوائے ان لوگوں کے جو جن کے کرنے سے تھوڑے سے کچھ نہیں ہوا لیکن کوشش کرتے چلے گئے تھے، جن کو رسالت کا فریضہ جو انجام دے رہے تھے. یہ 2 دن کی مہلت اس لیے ملی کہ اتنی سختیاں نہیں بچیں گی، اس لیے کہ لگیں گے اپنے جوڑ توڑ. توجہ ساری ادھر ہوگی کہ کیسے بچائیں اپنے آپ کو، کیسے دوڑیں، کتنوں کو پیسے دے کر اور توڑیں، کتنوں کو اپنے یہاں جانے والوں کو روکیں کہ یہ ٹوٹ نہ جائیں. تو سب کی توجہ ادھر ہوگی. ایک مہلت ملی ہے. یہ جاتے جاتے جیسے شمع گل ہونے سے پہلے ایک بار اور بھڑکتی ہے، چمکتی ہے، اسے وہ حصہ سمجھ لیے کہ بھڑکی ہو تو فوراً ہوا سے بچا لیجیے کہ جلتی رہے، ختم نہ ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے کلام کے اندر موجود ہیں. میں نے آپ کے سامنے بہت سے ثبوت رکھ دیے. مرضی نہ سنے، مرضی نہ مانے. اب بھی یہ پوزیشن ہے کہ جتنی بڑی آبادی ہے، یہ 20 کروڑ جو مارجنلائز کہہ رہے ہیں کہ کر دیے گئے، چھوڑ دیں سیاسی حل، نہیں ہے ان کے پاس پولیٹیکل سلوشن. اس سارے سیاسی حل کو چھوڑ کر اللہ کے کلام پہ یقین کر کے اس میں لگ جائیں. جہاں سچ مچ سرفرازیاں ہیں، جہاں سچ مچ کامیابیاں ہیں، ان اصولوں کے اندر. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ باقی اور تو ضروری تھا، اس کا آپ اللہ کو حساب دیں گے اپنی ذاتی زندگی کے اندر، نماز روزے، لیکن اجتماعی طور پہ انہیں جو کچھ کرنا تھا، جو ذمہ داری تھی، اس میں لگ جائیں. اگر سب لگ جائیں تو پھر یہ 2 سال بھی کافی. بظاہر ایسا ہے کہ سب نہیں لگیں گے، سب یا بڑی تعداد ان کی یا میجورٹی اس پر تو اکٹھی ہو گئی کہ اس بار ووٹ کسے دیں. پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا نا، یا ہونا بند ہو گیا تھا، لیکن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم ان کو اس سب باتوں کو بھول کر ہم اس پر لگ جائیں جو امت کی ذمہ داری تھی اور جو ہم سے کہا گیا تھا. شاید کریں گے، اب بھی نہیں، لیکن ایک یہ راستہ آخری آزمانے کا جو ہے وہ باقی ہے. اور وہ لوگ جو تھوڑے سے ممکن ہے کہ کچھ ایسا کر سکے کہ اس کے بعد بہت سے ہیں ڈسسیٹسفائیڈ ایلیمنٹس، بڑی تعداد ہے جو خود اس پارٹی کے اندر ہیں، جن کی حیثیت کے لڑکوں سے زیادہ نہیں ہے، وہاں پر بھی ہیں، باہر بھی ہیں. اسے دیکھیں کہ وہ لوگ جو سافٹ ہیں، وہ لوگ جو نرم ہیں، وہ جو کم از کم سن سکیں. پھر سمجھ لیجئے کہ کنورژن نہیں کرنا ہے. کنورژن کرانے والوں کو پریشانیاں آ گئیں. آپ کی ذمہ داری جو تھی وہ قرآن کہتا ہے پہنچا دینا ہے ٹھیک سے، لیکن ایسے پہنچا دینا ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. دعویٰ نہیں خالی. کہتے ہیں کہ صاحب پہنچ تو سب کو گیا. آج کے دور میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو موجود نہیں ہے، خالی کلک کلک کرو ہر چیز مل جائے گی، تو پہنچ گیا. ہم کتنا پہنچا دیں گے اس سے زیادہ؟ اسے اگر پہنچانا کہتے ہوں تو مجھے بتائیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ ذمہ دار. جتنا مسلمانوں نے وہاں پر ڈالا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اسلام کے بارے میں، اس سے 20 گنا زیادہ تو ہندوؤں نے ڈالا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ عیسائیوں نے ڈالا ہوا ہے. تو اس کا مطلب وہ تو سب ہندو مذہب کے اور عیسائی مذہب کے بہت بڑے پرکانڈ پنڈت اور اسکالر بن گئے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں ہے انٹرنیٹ پر. تو پھر یہ کیوں توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ سارے اسلام کو انہوں نے سمجھ لیا ہوگا چونکہ انٹرنیٹ پر ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہب قبول کر لیں، میں نہیں کہہ رہا عیسائی مذہب قبول کر لیں، لیکن جب وہاں ہے تو ان کو سب کی معلومات ہو گئی ہوگی اور بہت بڑے یہ عیسائی مذہب کے اسکالر ہو گئے ہوں گے اور ہندو مذہب کے پرکانڈ پنڈت بن گئے ہوں گے. ڈھیلا نہیں جانتے. جب نہیں جانتے تو یہ توقع کیسے ہے کہ ڈال دیا تو ان سب کو ہم پہنچا چکے؟ یہ دوسروں کو بیوقوف بنانا ہے اور احمقوں کی جنت میں جینا ہے. اپنے کام سے بچنے کے لیے جو اپنا کام تھا اس کے لیے، اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے کہ نکلیں اور کام کریں. کچھ نکل کر نہ صرف دعویٰ بلکہ ایسے سمجھانا ہوگا کہ یہی صحیح ہے.
تو اسے کہتے ہیں حجت پوری ہونا. یہ حصہ ہے جو ابھی رہ گیا ہے. بہت لمبا عرصہ ملا تھا، کم ہوتا گیا اور اس وقت ایک دم سے پھر ایسا ہوا ہے کہ سوچو چونکا دیا گیا تمہیں کہ سرکار تو انہیں کو دی گئی، لیکن ان کو ادھر توجہ ان کی تمہاری طرف نہیں ہوگی اور تم اپنا کام کرو، ذمہ داری پوری کرو. اب اس مہلت کے بعد اب مہلت ختم ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں جو ظالم ہوں گے، اس لیے کہ بتایا نا کہ عذاب تو 1500 سال میں آئے گا، تو یہ ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد صرف کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ کی نصرت ہٹ جائے، اللہ اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لے، ان کی دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن نے کہا بنی اسرائیل سے وعدہ دو طرفہ تھا، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تم سے جو وعدے کیے وہ پورا کرتا ہوں. یہ اس طرح نہیں ہے یہ عروج و زوال کے ہوا سب کو دے گا اور روشنی سب کو دے گا اور ڈائٹ سب کے لیے رکھے گا، یہ اس کی طرح نہیں ہے. وہ تو سب کے لیے اس نے رکھا ہے. تو اپنا مستقبل تم خود طے کر سکتے ہو اور خود طے کرو. اس کے لیے یہ درمیان میں ایک مہلت یا لیز ہے. میں نے پھر اس موضوع کو بھی جیسے بہت لمبے ہیں، طویل ہیں، قرآن کی آیات اس کو اور واضح کرنے کے لیے اور بہت سی ہیں. یہاں اس جگہ پر اس ممبر کے اوپر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ویسے سمجھاؤں، لیکن چنیدہ چیزیں اصولوں کو بتانے کے لیے میں نے دے دی. کچھ پہلے بتاتا رہا، کچھ اب بتاتا رہا کہ یہ کہاں سے کرتے ہیں پیشن گوئیاں، کیا کرتے ہیں. میں تھوڑی کرتا ہوں، اللہ نے بتایا ہوا ہے تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. صرف اتنا فرق ہے کہ میں یا اور کچھ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں اور بڑی اکثریت کو شاید یقین نہیں ہے، جن کے سامنے آ دی گئی ہو بات. یقین نہیں کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی ہلاکت میں جائیں گے اور نظام پورا بدل جائے گا اگر اس کے اوپر یقین کیا اور اس بیچ میں کوئی ایکشن لے لیا. اب اس کا فیصلہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اس مہلت میں کچھ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں کر سکتے، کریں یا نہ کریں. وہ جو لیز مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمانوں کو جن تک بات پہنچے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ سمجھ میں ان کی آ جائے. میں نے بہت سے حوالے رکھ دیے، حوالے اور بھی ہیں، چاہے تو لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی اتنی سی مختصر بتا کر میں رکھ گیا ہوں. وہ جس کے اندر تڑپ ہو وہ ایسے ہی پوچھنے نہیں آئے اپنے اسکالرلی ذیل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، وقت خراب کرنے کے لیے. صاحب ہمیں اور بتائیے. جن کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ کچھ کرنا ہے، ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، اتنی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. جتنا کہیں وہ اتنا، اور جو باقی چیزیں درمیان کے فلرز ہیں وہ سب اسی لیے تو ہیں کہ اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. نہیں پہنچائے گئے آج تک، اب سمجھ میں آ جانا چاہیے. اس کو اپنے لیے بہتر سے بہتر استعمال کرنا. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.